حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح ہیں۔ ام حبیبہ بہن ہے ان کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ ان کا حکومت کو اختیار کرنا یا خلافت کو اختیار کرنا قبیلی حسبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ ان کا دور حکومت 20 سال تک رہا۔ اس عرصے میں کوئی خون ریزی نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی اختلاف نہیں اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ مدبر اس درجے کے تھے۔ حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلافات ہوئے، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگیں رہیں۔ اب اگر آپ کے انتقال کے بعد یہ معاملہ ایسے چھوٹ گیا تو پھر مختلف اختلافات ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے اور فساد برپا ہوگا۔ آپ کسی کو نامزد کر دیجئے۔ اور پھر مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجئے۔ حضرت معاویہ نے کچھ ٹائم سوچنے کے بعد فیصلہ کر لیا، تو پھر انہوں نے یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے نامزد کر دیا۔ حضرت معاویہ صحابی رسول تھے، اب ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ اس وقت سب نے یزید کی بیعت کر لی سوائے 5 افراد کے، اور وہ 5 افراد بہت زیادہ اہم تھے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، زبیر عبداللہ ابن زبیر، عباس عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت حسن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان 5 آدمیوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت معاویہ نے ان پر کوئی فورس نہیں کیا، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کہا کہ دیکھیں گے وقت آنے پر۔ اور جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اس وقت ایک صحابی انتقال کر چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر انتقال کر چکے تھے، اب 4 باقی رہ گئے تھے۔ اب جب یزید کی بیعت ہو گئی تو ان 4 میں اختلاف ہوا۔ ان میں 2 ایک طرف ہو گئے اور 2 ایک طرف ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگرچہ ناانصافی ہوئی ہے، کیسر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہوا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر خون ریزی شروع ہو جائے اور امن ختم ہو جائے۔ اس سب میں جس کے جو بھی فیصلہ تھا، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ 4 صحابہ 2 میں تقسیم ہو گئے۔ ان 2 میں اب اختلاف ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یہیں مقیم رہتے ہیں، مکہ اور مدینے میں، اور جبکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آ رہے تھے، کیونکہ کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا۔ کوفے والوں نے کئی سارے خطوط بھیجے حضرت حسین ابن علی کو کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یزید کی حکومت کو ختم کریں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ حر بن یزید کون تھا اور اس نے حضرت امام حسین کا لشکر کیوں روکا تھا؟ حر بن یزید نے حضرت امام حسین کے لشکر کو کرب و بلا میں روکا۔ حر بن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حکم ہے آپ کو یہاں پر روکنے کا، آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو حر بن یزید نے کہا کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کریں ہم سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کرب و بلا میں ٹھہر گئے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے اذان دی، اور جب نماز کا وقت ہوا تو حر بن یزید اور ان کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے کہا کہ جنگ پر آئے ہو اور ہمارے پیچھے نماز ادا کرتے ہو؟ تو حر بن یزید نے جواب دیا کہ حضور، مقابلہ تو ہم تلواروں سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل تو مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بڑی شان والے ہیں،
حر بن یزید اور اس کے لشکر نے 3 نمازیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی، ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرائط پیش کی کہ یا تو آپ بیعت کریں گے یا تو پھر آپ جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو حر بن یزید نے کوفے خط بھیجا کہ وہ نہیں مان رہے، یہ حسین ابن علی ہے، میں انہیں زیادہ دیر روک بھی نہیں سکتا، اب کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پانی بند کر دو۔ جب حر بن یزید کو یہ پیغام ملا تو حر بن یزید نے کہا کہ میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر پانی بند کروں۔ جب حر بن یزید کے یہ پیغام عبید اللہ ابن زیاد کو ملا تو اس نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کر بھیجا، تو انہوں نے 3 دن تک پانی کو بند کر دیا۔ 9 محرم کا دن تھا تو عمر بن سعد نے اور آدمی بلائے جن میں شمر بھی شامل تھا۔ 9 محرم کا دن تھا تو سعد بن عمر نے کہا کہ یا تو آپ بیعت کر لیں یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیعت تو میں نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کل جنگ کروں گا۔ عمر بن سعد اور شمر کہنے لگے کہ نہیں، آج جنگ کرو گے یا تو پھر بیعت کرو۔ تو پھر حر بن یزید کہنے لگا بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، وہ کل جنگ کریں گے، اور وہ راضی ہو گئے۔ رات گزر جانے کے بعد دوسرا دن آیا تو وہ 10 محرم اور جمعہ کا دن تھا۔ حر بن یزید نے سعد بن عمر اور شمر سے کہا کہ کیا تم واقعی حسین سے لڑو گے؟ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے؟ وہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں، کیا تم واقعی ان سے جنگ کرو گے؟ تو انہوں نے حر بن یزید کو کہا کہ تم چپ کرو، حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اسی وقت حر بن یزید کے لشکر سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور سب سے پہلے شہید ہو گئے۔ اور آج جب لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، انہیں بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اب ہم انہیں اکیلا حر بن یزید نہیں کہتے، اب ہم انہیں کہتے ہیں حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پکڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت بی بی زینب سے کہنے لگے کہ گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ اور پھر حضرت امام حسین اکیلے لاکھوں کی فوج سے لڑنے کے لیے چلے آئے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کتنے سپاہیوں کو مارا کہ ان میں خوف طاری ہو گئی، کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین سے فردن فردن مت لڑو، یہ علی کا شعر ہے، تم لوگ دور سے تیر چلاؤ۔ جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے تیر چلا کر زخمی کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو اتنے میں آواز غائب آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تو اس سے راضی ہو گیا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تو اتنے میں شمر کہتا ہے جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ جو کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تو اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا اور وہ ڈر کے مارے پیچھے بھاگ جاتا۔ اتنے میں شمر خود آگے بڑھا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر نیزے پہ لٹکا دیا۔ تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے پاس پہنچا تو یزید کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا۔ تو حضرت بی بی زینب نے فرمایا کہ یزید تو بکتا ہے اور کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا۔ جب حضرت بی بی زینب یہ فرما رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نبینہ صاحب بھی وہاں پر بیٹھے تھے۔
یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز لگتی ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے ہیں؟ حضرت بی بی زینب کا خطاب ایسے تھا کہ جیسے ممبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہوں۔ کربلا والا قافلہ تو مدینے واپس پہنچ گیا۔ 3 سال یزید نے حکومت کی، شرابیں عام ہو گئیں، مکے پر حملہ ہوا اور خانہ کعبہ کا غلاف جلا۔ مدینے پر اس نے حملہ کیا۔ 3 دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے۔ یزید نے مسجد نبوی میں صحابہ کو نکال کر اپنا ایک امام مقرر کیا، لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا۔ پھر یزید رسوا ہوا اور آج تک رسوا ہوتا جا رہا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ ہی رہے گا۔